الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء. أما بعد فقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف ها يا عين صاد. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. حمد و صلات کے بعد 16ویں پارے میں یہ سورہ مریم ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا نام حضرت مریم علیہ السلام کے نام پہ ہے کہ اس میں ان کا ذکر خیر ہے. اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مکی دور ہے، دور نبوت میں سے 13 سال کا عرصہ اس سورہ مبارکہ کا اس میں درمیانہ دور زمانہ نبوت مکی کا، اس دور میں یہ نازل ہوئی. اور یہ ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی. اس وقت جب کفار قریش نے اپنا طریقہ بالکل بدل لیا تھا کہ پہلے تو وہ صرف اور صرف جھٹلاتے تھے اللہ کے نبی کو اور مذاق کرتے تھے، پھر رفتہ رفتہ تکلیفیں دینے لگے تھے ساتھیوں کو. جو صحابی بنتا مسلمان ہوتا اس کو مارتے، قید کرتے، جس کے اوپر جو ان کا بس چلتا وہ کچھ اس کے ساتھ حشر کرنے لگے. جب یہ تکلیفیں، یہ اذیتیں مشرکین مکہ کی بڑھ گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ بہتر یہ ہے کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ
جتنے آس پاس قریب کے علاقے ہیں، ممالک ہیں، ان میں حبشہ کو بہتر سمجھتا ہوں کہ وہاں کا بادشاہ بھی نیک ہے، وہاں کے لوگ بھی پرامن ہیں، اور تم وہاں چلے جاؤ، وہاں تم محفوظ ہو جاؤ۔ چنانچہ صحابہ اکرام نے ہجرت کرنا شروع کر دی۔ پہلے بالکل ابتدا میں 11 مرد اور 4 عورتیں حبشہ کی طرف روانہ ہوئے، پھر تھوڑے تھوڑے کر کے پہنچتے 83 یا 85 مرد اور 11 عورتوں تک تعداد حبشہ میں مسلمانوں کی پہنچ گئی۔ اور جب قریش نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ تو محفوظ ہو رہے ہیں، اور جو مسلمان ہوتا ہے جس کو ہم سے خطرہ لاحق ہوتا ہے وہ یہاں سے چپ کر کے حبشہ چلے جاتا ہے، تو ان کو وہاں سے پکڑ کے واپس لانا چاہیے، اور حبشہ کے لوگ عیسائی ہیں، ان سے جا کر ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے، اور ان لوگوں کے بارے میں ان کو بتا کر کہ یہ تو بڑے شرارتی ہیں نعوذ باللہ، اور بڑے فسادی ہیں، انہوں نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، تو ان کو وہاں سے ہم واپس لے آئیں اور ادھر مسلمانوں کا جانا یہ بند کرا دیں۔ چنانچہ قریش اپنا یہ مشورہ پاس کر کے بہت سارے تحفے تحائف لے کر حبشہ چلے گئے، اور حبشہ میں جا کر عیسائی پادریوں کو، یعنی ان کے مولویوں کو اور وزیر وزراء لوگوں کو انہوں نے تحفے تحائف دیے، اور یہ دراصل رشوت تھی کہ یہ ہمارے ہم خیال ہو جائیں۔ اور پھر حبشہ کے بادشاہ، جن کا اصل نام تو اسماعی تھا، اور یہ ان کا اصول اور دستور تھا کہ ان کے بادشاہ کا لقب نجاشی ہوتا تھا، پھر نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے اور ان سے گفتگو کی اجازت مانگی، ملاقات کی اجازت مل گئی، پاس بیٹھے اور اپنا مدعا ان کے سامنے رکھا کہ ہم اس طرح مکہ سے آئے ہیں، اور ہمارے کچھ خاندان، برادری اور قبیلے کے لوگ ہم سے منحرف ہو کر باپ دادا کا دین چھوڑ کر وہ تمہارے پاس آ گئے ہیں، اور ان کو ہمارے حوالے کر دو، اور ہم ان کو اپنے دین میں واپس لے جانا چاہتے ہیں۔ نجاشی نے باتیں سننے کے بعد کہا، دیکھو تم نے اپنا موقف بیان کیا ہے، میں ان لوگوں کا موقف سنے بغیر تو کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا، لہذا میں ان کو بلاؤں گا اور ان سے بھی میں پوچھوں گا اور ان سے بھی میں سنوں گا۔ چنانچہ نجاشی نے صحابہ کرام کو جو ہجرت کر کے حبشہ میں تھے ان کو بلایا، کہا میرے پاس ان کو پیش کیا جائے۔ مسلمانوں کے اس گروہ کے، ان مہاجرین کے سربراہ کی حیثیت سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی اور بڑے بھائی تھے، حضرت جعفر نے مسلمانوں کی طرف سے گفتگو کی اور کہا کہ نجاشی، ہم لوگ گمراہ تھے، ہم لوگ شرک کرتے تھے، ہم لوگ ظلم کرتے تھے، ہم بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، معمولی باتوں پر ہم لڑ پڑتے تھے، جاہل تھے اور جڈ تھے۔ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ وہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں مبعوث کر دیا۔ انہوں نے ہمیں ایمان اور سچائی کی تعلیم دی، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، اور شرک سے انہوں نے ہمیں روکا، توحید ہمیں سکھائی، اور اللہ کے فضل سے ہم مسلمان ہو گئے۔ اور ان لوگوں نے ہمیں تکلیفیں دینا شروع کر دی، ہمارے فلاں ساتھی کو اس طرح تکلیف دی، فلاں کو اس طرح تکلیف دی، تو ہم نے بالآخر آپ کو پرامن سمجھتے ہوئے اور خیرخواہ سمجھتے ہوئے آپ کے ملک کی طرف ہم نے ہجرت کا ارادہ کیا،
اور ہم آپ کے پاس پہنچے ہیں، تو یہ ہمارے پیچھے آپ کے پاس بھی آ گئے۔ چنانچہ ساری باتیں سننے کے بعد نجاشی نے یہ فیصلہ دیا کہ ایسے نیک اور مسلمان اور اللہ کے عبادت گزار لوگوں کو میں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا کہ تم ان کو لے جا کر وہاں پر اذیتیں دو اور ان کو تکلیفیں دو، لہذا تم چلے جاؤ۔ چنانچہ قریش نے اگلے دن کے لیے پھر ایک سازش تیار کی، کہنے لگے کہ ہم دوبارہ جا کر کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑا غلط عقیدہ رکھتے ہیں، اور وہ عقیدہ نہیں رکھتے جو عیسائی مذہب کا عقیدہ ہے۔ چنانچہ یہ شکایت لے کر اگلے دن پھر نجاشی کے دربار میں پہنچے، تو نجاشی نے پھر بلا لیا۔ نجاشی کے دربار میں عیسائی مذہب کے علماء بھی بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ چنانچہ نجاشی نے سوال کیا کہ تم بتاؤ تمہارا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور مریم علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تو اب یہ ایک بہت آزمائش کا وقت تھا، اور یہ ہمیشہ کے لیے اہل علم کے لیے اس میں سبق اور نصیحت ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اٹھ کر کہا، ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا ہے، ہمارے نبی پر جو قرآن نازل کیا ہے، ہمیں جو اللہ نے کتاب دی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورہ مریم نازل فرمائی ہے، جس میں مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اور میں وہ آپ کے سامنے اجازت ہو تو میں وہ تلاوت کروں۔ چنانچہ حضرت جعفر نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی، اور پڑھتے پڑھتے ان آیات پہ آ گئے جو مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس سورہ مبارکہ میں آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، تم یاد کرو اللہ کی کتاب میں مریم کو جب وہ اپنے گھر والوں سے مشرقی جگہ کی طرف علیحدہ ہوئی، فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور ہمارا فرشتہ ان کے پاس آیا جو ایک انسانی روپ میں تھا، تو مریم نے کہا، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، اگر تو متقی ہے تو دور ہو جا۔ فرشتے نے کہا، قال انما انا رسول ربک، میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، لأہب لک غلاما زکیا، اور اللہ کی طرف سے تمہیں بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ قالت انا یکون لی غلام، مریم نے کہا میرے ہاں بچہ بیٹا کیسے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا، میرا کوئی خامد نہیں اور میں زانیہ بھی نہیں۔ قال کذالک قال ربک هو علی ہین، کہا فرشتے نے تیرے رب نے یہی کہا ہے کہ ہمارے اوپر یہی آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، ہم یہ لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں اور اپنی رحمت کی ایک مثال بنانا چاہتے ہیں۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو اللہ کے حکم سے فَحَمَلَتْهُ، مریم حاملہ ہو گئی، فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، پھر اللہ کی قدرت سے وہ وقت بھی آ گیا کہ جب انہیں درد ذہ ہوا اور وہ دور کے کنارے کی جگہ کی طرف وہ تکلیف ان کی وجہ سے چلی گئیں، وہ تکلیف ان کو ادھر لے گئیں، تو مریم اپنے ذوب میں بہت پریشان تھی اور وہ کہتی تھی کاش کہ آج کے دن سے پہلے میں مر گئی ہوتی،
اور میں بھولی بصری ہو گئی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے مریم کو عیسیٰ عطا فرمایا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا وہزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا۔ کہا مریم ہم نے تیرے قریب نیچے سے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور یہ کھجور کا تنا، اور مفسرین کہتے ہیں کہ وہ سوکھا تنا تھا، اس کو اپنی طرف حرکت دیجئے، یہ تم پہ تازہ کھجوریں گرائے گا، کھجوریں کھائیے، فقلی واشربی، اور چشمے سے پانی پیئے، وقرری عینا، اور ہم نے تمہیں جو بیٹا دے دیا ہے اس سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجئے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا۔ تو کسی بندے کو دیکھے جو تیری طرف طنز کرتے ہوئے آ رہا ہو یا کچھ سوال جواب کرے، تو کہیں کہ میں نے تو چپ کا روزہ رکھا ہے، فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، بچے کو اٹھائے ہوئے قوم خاندان گھر کی طرف اب مریم آ رہی ہیں۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ اے مریم، یہ کیا تو نے اتنی جسارت کی ہے اور اتنا بہت برا کام کیا ہے؟ نہ تیرا باپ برا تھا، نہ تیری ماں زانیہ تھی، نیک ماں باپ کی تو بچی، او ہارون کی بہن، یہ تو نے کیا ظلم ڈھایا ہے؟ فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہا ہم اس بچے سے کیسے بولیں جو گود میں ہے یا پنگھوڑے میں ہے؟ تو اسی دوران عیسیٰ بولے، قال انی عبد اللہ، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور اللہ نے مجھے بابرکت کیا ہے میں جہاں بھی ہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ، مجھے اللہ نے نماز کا زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالی نے مجھے اس بات کا پابند کیا ہے جب تک میں زندہ رہوں میں نماز پڑھتا رہوں اور میں زکوٰۃ دیتا رہوں، وبرم بوالدتی، اور مجھے اللہ نے اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے سخت مزاج اور بدبخت نہیں بنایا، والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، ذالک عیسیٰ بن مریم، یہ ہیں عیسیٰ بن مریم، یہ ہے ان کا معاجرہ، یہ ہے ان کی حقیقت، قول الحق، جو سچی بات ہے، الذی فیہ یمترون، ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیقول۔ یہ آیتیں عیسائیوں پر گویا کہ تلوار تھی جو برس رہی تھی، کہا یہ ہے سچی بات، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اس بات سے کہ اللہ کا بیٹا ہو، اور اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ چنانچہ عیسائی پادریوں نے شور مچایا، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور ان کا عقیدہ تھا کہ مریم اللہ کی بیوی ہیں۔ نجاشی نے شور بھی سنا، باتیں بھی سنی، اور مسلمانوں کی حق بیانی، اور ان حالات میں حق بیانی، ایسے موقع پہ حق بیانی۔ اللہ اکبر۔ نجاشی کہنے لگا تم خاموش ہو جاؤ، زمین سے ایک تنکا اٹھایا، کہا عیسیٰ اور مریم اس تنکے سے بھی اس سے زیادہ نہیں ہیں جو اس شخص نے قرآن پڑھ کر سنایا ہے اور جو اس میں اللہ نے بیان کیا ہے، اور یہی حقیقت ہے، تم خاموش ہو جاؤ۔ چنانچہ
نجاشی رو رہا تھا، قرآن سن رہا تھا، اور نجاشی نے ان لوگوں کو دربار سے نکال دیا، اپنے درباریوں کو بھی اور اس گروہ کو بھی، اس وفد کو بھی جو ان کو لینے کے لیے گئے تھے، اور کہا کہ تم میرے ملک میں جہاں مرضی رہو، تم میرے مہمان ہو، تمہیں کوئی تکلیف ہو تو مجھے بتانا۔ تو یہ آیات ایسی فیصلہ کن آیات ہیں جو ہمیشہ کے لیے عیسائیوں کے مذہب کا رد ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سورہ مریم کے اندر، پیچھے بھی سورہ آل عمران میں بھی ہیں، لیکن یہاں پر خوب صراحت اور وضاحت کے ساتھ ہیں۔ وہاں پر سورہ آل عمران میں آل عمران کا ذکر ہے، اور یہاں سورہ مریم کے شروع میں بھی پہلے رکوع میں انہی کا تذکرہ ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے کہ حضرت زکریا، اللہ کے بندے زکریا، وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو یحییٰ بیٹے کی بشارت دیتا ہے، اور اس حال میں کہ زکریا بوڑھے ہو چکے ہیں اور زکریا کی بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے اور عمر رسیدہ ہو چکے ہیں، سر سفید ہو چکا ہے۔ انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، ہڈیاں بودا ہیں، سر سفید ہے، لیکن کہتے کیا ہیں؟ وَلَمْ أَقُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب مجھے یقین ہے، مجھے کوئی نا امیدی نہیں ہے، میں جو مانگوں گا تو مجھے عطا فرما دے گا۔ تو یہ یقین سکھایا ہے اور یہ توکل اور ایمان سکھایا ہے کہ اے اولاد کے طالبو، اولاد کے قابل نہ زکریا ہے نہ ان کی بیوی ہے، لیکن پھر بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ نے پھر بھی عطا فرما دیا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اللہ سے نا امید نہ ہو، یہ سبق دیا اللہ رب العزت نے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں یہاں پر ان کی ہجرت کا ذکر ہے، اور ہجرت بھی ان کی جو تھی وہ میاں بیوی کی ہوئی تھی، یعنی جب وہ گھر سے نکلے تھے تو ان کے چچا نے اپنی بیٹی ان سے بیاہ دی تھی، تو دونوں میاں بیوی اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے وہاں سے نکلے تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہارون علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، اللہ نے یہاں انبیاء علیہ السلام کی جو صفات بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ یہ درس دینا چاہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت سے اپنی سیرت کے لیے سبق سیکھیں۔ موسیٰ کیسے تھے؟ انہ کان مخلصا، وہ مخلص انسان تھے۔ ہارون علیہ السلام کیسے تھے؟ ہارون علیہ السلام اپنے بھائی کے معاون تھے دین کے کاموں میں۔ اسماعیل علیہ السلام کیسے تھے؟ انہ کان صادق الوعد، وہ وعدے کے سچے تھے۔ اور وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی بھی سن چکے کہ وہ نماز اور زکوٰۃ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجھے رب نے حکم دیا ہے کہ جب تک زندہ رہوں نماز پڑھتا رہوں اور زکوٰۃ دیتا رہوں۔ تو یہ انبیاء کی یہ باتیں ہیں، اور یہ انبیاء کی سیرت ہے۔ وہ وعدے کے سچے تھے، قول اقرار کے سچے تھے، مخلص تھے، اور اللہ کے عبادت گزار تھے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ ایسے پاک دوب تھے کہ اللہ ان پہ راضی تھا۔ تو ہمیں ایسا نیک اور صالح بننا چاہیے کہ ہمارے اوپر اللہ راضی ہو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، اور ان کی سیرت کی جو خوبی بیان ہوئی ہے، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ وہ صدیق تھے، سچ بولتے تھے، اور ان کا نبی ہونا اور رسول ہونا یہ تو اللہ کی طرف سے وحی عطا ہے، یہ تو کسی کو شرف حاصل ہو نہیں سکتا، لیکن جو باقی صفات ہیں ان کی
ان کو اپنانا ہوگا فَبِخُدَاهُ مُقْتَدِهِ کے اصول کے تحت۔ سیرت اپنا کر جو اپنی سیرت درست کرنے کا مسئلہ ہے، اس کے 3-4 اصول ہیں، اور وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخلقوا اخلاقکم باخلاق اللہ۔ پہلا اصول یہ ہے کہ تم اپنے اخلاق کو اللہ کے اخلاق سے مزین کرو۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح رحیم ہے، جس طرح درگزر کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، شفقت کرنے والا ہے، اور لوگوں کو مخلوق کو عطا کرنے والا ہے، تم اپنی بساط کے مطابق لوگوں کے ساتھ رحیم ہو جاؤ، لوگوں کے ساتھ رؤوف ہو جاؤ، لوگوں کو معاف کرنے والے بن جاؤ، لوگوں کو دینے والے بن جاؤ، لوگوں کے ساتھ خیر خواہ بن جاؤ، اور لوگوں کے اوپر تم سخاوتیں بانٹنے والے بن جاؤ۔ دوسرا اصول ہے پھر انبیاء علیہ السلام سے اپنی سیرت موافقت کرو، انبیاء علیہ السلام کی زندگی سے سبق سیکھو، فَبِخُدَاهُ مُقْتَدِهِ۔ پھر تیسرا اصول ہے کہ اللہ کی کتابوں سے رہنمائی لو اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالو، اور پھر اس کے بعد ہے کہ تم چونکہ محمدی ہو، تم محمد الرسول اللہ کی امت ہو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے انبیاء علیہ السلام میں سے ابراہیم علیہ السلام کو بطور خاص فالو کرو، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لقد کان لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بطور خاص لو۔ اور پھر اس کے بعد ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں ان کو اپنے لیے آئیڈیل بناؤ۔ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین، یتبع غیر سبیل المؤمنین، نہ اللہ کے رسول کی مخالفت کرنی ہے، نہ اہل ایمان کے راستے کی مخالفت کرنی ہے۔ اسلاف امت صحابہ کرام سے لے کے تمہارے اساتذہ تک جتنے اسلاف امت ہیں ان کی نیک صفات اور نیک عادتیں اپناؤ جو شریعت مطہرہ کے مطابق ہیں، اس کو فالو کرو۔ اور آج گمراہی کی یہ صورتحال جو ہے کہ لوگ کافروں کو اور اسی طرح دنیا داروں کو اپنے لیے آئیڈیل بناتے ہیں اور بہکے ہوئے ہیں، گلوکاروں کو آئیڈیل بناتے ہیں، فنکاروں کو آئیڈیل بناتے ہیں، ان کی طرح حجامت، ان کی طرح بال، ان کی طرح اپنا چلنا پھرنا، بولنا، بیٹھنا، غمیاں خوشیاں، تو یہ سب گمراہی ہے۔ تو انفرادی سیرت، اجتماعی معاشرہ، یہ سب ان اصولوں کے مطابق اگر ڈھالیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی کامیابی ہوگی۔ تو انبیاء علیہ السلام کی جو یہ صفات ہیں یہ بڑی عمدہ صفات ہیں۔ اور آخری بات سنیں، اور اس کے لیے رحمۃ للعالمین جو سیرت النبی کی کتاب ہے اس کا مطالعہ کریں۔ رحمۃ للعالمین میں قاضی سلمان منصور پوری رحمہ اللہ نے بطور خاص اس کے اوپر ایک باب باندھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی صفات عالیہ انہوں نے جمع کی ہیں اور محمد الرسول اللہ کی صفات کے ساتھ ان کی مماثلت کی ہے، اور نتیجہ یہ نکالا ہے کہ جتنی صفات عالیہ خوبیاں پہلے نبیوں میں تھیں، جتنے معجزات پہلے نبیوں میں تھے، وہ سارے کے سارے محمد الرسول اللہ کے اندر موجود ہیں۔ اکیلے محمد الرسول اللہ کی سیرت کو اپنا لیں تو ایسے ہے جیسے سارے نبیوں کی سیرت کو اپنا لیا۔ صرف قرآن کے اوپر عمل کر لیں تو ایسا ہے جیسے ساری الہامی کتابوں کے اوپر عمل کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اور میں کہتا ہوں ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے، تو اس میں یہ نقطہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے ساری شریعتوں کے جو نیک مسلمان لوگ تھے ان سب کی سیرت کے اوپر عمل ہو جائے گا۔ صحابہ کرام کی سیرت کو اپنا لو۔ تو یہ رموز اور یہ اشارے عمل والے لوگوں کے لیے ہیں، اور جو سمجھنا چاہیں یہ ان کے لیے ہیں، جو عمل کرنا چاہیں یہ ان کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ادریس علیہ السلام
ورفعناہ مکانا علیہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ تھے جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا، من النبیین، نبیوں میں سے، من ذریت آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد سے، وممن حملنا مع نوح، اور ان لوگوں میں سے جن کو نوح علیہ السلام کی کشتی میں اٹھایا ان کی اولادوں سے، ومن ذریت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، و اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اولاد آدم پہلا مرحلہ، اولاد نوح دوسرا مرحلہ، اولاد ابراہیم تیسرا مرحلہ، اولاد یعقوب چوتھا مرحلہ۔ جتنی برگزیدہ ہستیاں ہیں یہ لوگ ان کے جد ہیں، ان کے جد ہیں، اور یہ باقی سب نیک ہستیاں ان کی اولادیں ہیں، انہی میں ہی پیغمبر ہیں، انہی میں ہی صحابی ہیں، انہی میں ہی حواری ہیں، انہی میں ہی صالحین ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پہلے لوگوں کی سیرت کا یہ خلاصہ ہے۔ اور اب کیا ہے؟ اب بات کھلی ہے کہ ساری اولاد آدم، ساری زمین کے اوپر جو محمد الرسول اللہ کے نقش قدم پہ چلے گا وہ صدیق بھی بن سکتا ہے، وہ شہید بھی بن سکتا ہے، وہ صالحین بھی بن سکتا ہے، نبی کوئی نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان نیک ہستیوں کا اور ان کی اولادوں کا ذکر خیر کیا، کہا انبیاء علیہ السلام کی موجودگی میں بڑے نیک تھے اور ان کی اولادیں بھی بڑی نیک تھیں، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان کے اندر علمی کمزوری بھی آئی اور عملی کمزوری بھی آئی، پھر ان کے جان نشین نا اہل، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نمازیں ضائع کی، واتبعوا الشہوات، خواہشات کے پیچھے چلے، فسوف یلقون غیا، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جہنم کے غی طبق میں جائیں گے، خواہشات کی پیروی کی وجہ سے جہنم کے غی طبق میں جائیں گے۔ غی جہنم کی وہ وادی ہے جس میں سخت ترین عذاب ہے، سب سے سخت عذاب ہے۔ ہاں الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر جو توبہ کر گئے، ایمان لائے، وعمل صالحا اور نیک عمل کیے، فاولئک یدخلون الجنۃ، تو وہ جنت میں چلے جائیں گے، ولا یظلمون شیئا، اور ان کے اوپر کچھ ظلم نہیں ہوگا۔ تو توبہ واحد حل ہے۔ کوئی جتنی مرضی اپنی زندگی میں غفلت کر بیٹھا ہو، جب اللہ کے حضور توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ تو اس لیے انبیاء علیہ السلام کی اولادیں اور ان کے خاندانوں کے لوگ اگر وہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اور خواہش نفسانی کے مطابق زندگی گزارنے کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن سکتے ہیں تو بعد والوں کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے اللہ سے ڈریں، نمازی بنیں، خواہشات کی پیروی نہ کریں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق چلیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجمل نصیحت فرمائی ہے، اس میں جنت اور دوزخ کے تذکرے کیے ہیں، حساب کتاب کا ذکر کیا ہے کہ ایک وفد، ایک گروہ متقین کا وہ جنت کی طرف چلایا جا رہا ہوگا، ایک گروہ، ایک جماعت منافقین، کافرین، بے دین، ان کو جہنم کی طرف ہانکا جا رہا ہوگا۔ وہ مناظر کیسے مناظر ہوں گے؟ تو اس کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے اللہ سے ڈر جائیں اور نیک اور صالح بن جائیں، اور اپنی یہ 4 دن کی زندگی اللہ کی عبادت میں گزار لیں۔ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، انسان آخر اس بات کو کیوں نہیں سمجھتا؟ وہ تیرا خالق رب نے تجھے پیدا کیا اور تو اپنی پیدائش سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، نام و نشان نہیں تھا۔ اللہ اکبر، آخر انسان اس بات کو کیوں نہیں سمجھتا؟ میرے بھائیوں، اللہ انسان کا خالق ہے، یہ ایسے ہی میں کرتا پھرتا ہے۔ پیدائش سے پہلے کسی کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا،
کون تھا، کیا تھا، کوئی ہوگا نہیں ہوگا، نام و نشان تک نہیں، اور رہتا مرنے کے بعد بھی نہیں ہے۔ جتنے فوت ہو گئے ہیں ان کا کوئی نام و نشان ہے دنیا میں؟ یہ فلاں کی کوٹھی ہے، کوئی کہتا ہے کسی مرے ہوئے کو؟ یہ فلاں کی جائیداد ہے، یہ فلاں کی جگیر ہے، یہ فلاں کی کار ہے، یہ فلاں کی گاڑی ہے؟ پیچھے والے وارث بن جاتے ہیں۔ یہ ہے انسان کی حیثیت، نہ پیدائش سے پہلے اس کا نام و نشان، نہ وفات کے بعد اس کا نام و نشان۔ تو یہ ایک دنیا کا جو حسین ترین منظر سجا ہوا ہے، بات صرف اتنی ہے، غور سے سن لیں، اس حسین ترین منظر کے اندر انسان آ کر چہل قدمی کر کے اپنا وقت پورا کر کے دنیا سے چلے جاتا ہے، جیسے کسی باغ میں کوئی سیر کے لیے داخل ہو اور اس میں گھومے پھرے اور پھر باہر نکل جائے۔ جیسے آپ سیر کے لیے مینار پاکستان میں گھومے پھریں اور پھر باہر نکل جائیں، نہ آپ کچھ لے کر مینار پاکستان کے گراؤنڈ میں داخل ہوں گے، نہ کچھ لے کر نکلیں گے، خالی ہاتھ داخل ہوں گے، خالی ہاتھ نکل جائیں گے۔ یہ ہے انسان کی حیثیت اس دنیا کے ساتھ، یہ ہے انسان کی نسبت۔ خالی ہاتھ اس میں آیا، خالی ہاتھ چلا گیا، اور یہ میلہ رب کا ہے اور اس نے بنایا ہے، اس نے سجایا ہے، اور یہ سجا ہوا ہے، سجا رہے۔ تو غفلتیں چھوڑ دو، میں میری چھوڑ دو، اللہ کے بندے بنو، اللہ کے بندے بنو۔ یہی قرآن سکھاتا ہے، یہی آیات سکھاتی ہیں، یہی انبیاء سکھا کے گئے۔ تو الحاصل اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مریم کی آخری رکوع میں بہت کچھ سمجھایا ہے۔ پھر 16ویں پارے میں یہ سورہ طٰہٰ ہے، اور اس میں ذکر خیر تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے، بلکہ یوں سمجھیں کہ جتنے ان کے واقعات پورے قرآن میں بیان ہوئے ہیں وہ سارے سورہ طٰہٰ کے اندر جمع کر دیے گئے ہیں، اور یہ بھی اسی دور کی سورہ مبارکہ ہے، اور اس کا بھی یہی مقصد تھا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء اور بنی اسرائیل کے جو بنیادی عقائد تھے، کیونکہ تورات الہامی کتابوں میں قرآن کے بعد سب سے عظیم الشان کتاب تورات ہے، تو اس لیے ان کا ذکر خیر یہاں تفصیل سے ہے۔ اور سورہ طٰہٰ کے حوالے سے مفسرین جو اس میں ایک تقریباً سارے ہی لکھتے ہیں کہ یہی آیات تھیں سورہ طٰہٰ کی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر مسلمان ہوئے تھے۔ ان کی ہمشیرہ نے یہی پڑھا تھا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلیٰ الرحمن علی العرش استویٰ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے ہمارے محبوب، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ آپ مشقتوں میں پڑ جائے، آپ آرام بھی کر لیا کریں۔ آپ مارے ہر وقت تبلیغ کرتے ہیں، اور کبھی کس کام میں مصروف، کبھی کس کام میں مصروف، کبھی کس کام میں مصروف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ زندگی محمد الرسول اللہ کی کہ اللہ کہتا ہے آپ اپنی محنت ذرا کم کریں۔ اتنا کام کیا اللہ کے نبی نے اللہ کے دین کے لیے۔ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی کہتے ہیں سویا بھی کریں، رات بھر عبادت میں نہ رہا کریں، بیوی کا بھی حق ہے، مہمان کا بھی حق ہے، تمہارے جسم کا بھی حق ہے۔ صدقہ خیرات کرتے ہیں تو آپ صحابی کو کہتے ہیں آپ اپنا کپڑا اٹھا لو، ہمیں پتہ ہے پچھلے جمعے ہم نے تمہیں دیا تھا، تمہاری ضرورت ہے۔ وہ اپنی ضرورت ہونے کے باوجود بھی صدقے کا موقع آتا ہے تو اپنی ضرورت کی چیز بھی ڈال دیتے ہیں، اپنی گویا کہ اپنی طاقت سے زیادہ۔ ان کو روکا جا رہا ہے، بس بس بس۔ روزے رکھنے پہ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ روز ہی رکھیں گے، ان کو روکا جا رہا، نہیں ایک رکھیں ایک چھوڑیں، ایک رکھیں ایک چھوڑیں۔ تلاوت پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں ہر روز قرآن ختم کریں گے، ان کو روکا جا رہا ہے، نہیں 3 دن میں ختم، 3 دن میں ختم کریں۔
نہیں 3 دن میں ختم کریں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک ہم ہیں کہ ہمارے اندر کس قدر غفلتیں ہیں، اور ہم وارث ہیں ان کے، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں ان کو اپنانے کا، دعویٰ ہم کرتے ہیں ان کو اپنانے کا۔ انہیں جملہ عبادات سے کہا جا رہا ہے کم کریں کم کریں کم کریں، بس بس بس۔ اور ہماری صورتحال کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا ہم نے قرآن آپ پہ اس لیے نہیں اتارا کہ آپ اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈال لیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، اور یہ تو نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرے گا، تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ اس رب کی طرف سے اتارا گیا ہے جس نے زمین و آسمانوں کو، آسمان بلندیوں والوں کو پیدا کیا۔ الرحمن علی العرش استویٰ، اور پھر رحمان عرش پہ ٹھہرا۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تم تو ایسے ہی میری کر رہے ہو، اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے، جو آسمانوں زمینوں کے درمیان ہے۔ وما تحت الثری، اور زمین کی انتہا تک آخر پہ جو گیلی مٹی ہے، کیچڑ ہے، وہ بھی اسی کا ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور تم اونچی بات کرو یا آہستہ بات کرو، وہ واقف ہے۔ اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنی۔ جب عمر کی ہمشیرہ اس آیت پہ پہنچی تھی تو عمر نے کہا مجھے سمجھ آ گئی، مجھے سمجھ آ گئی، مجھے کلمہ پڑھاؤ اور مجھے مسلمان کرو۔ تو ہم پورا قرآن سن کر بھی وہی کہ وہی۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔